11 نمبر اصطلاح ہے اندماج. دیکھیں ورق کو دیکھ لیں پھر میں سمجھاتا ہوں. 11 نمبر اصطلاح کون سی ہے؟ اندماج. میں جملہ پڑھتا ہوں پھر میں سمجھاتا ہوں. کسی مثال یا قصے کا مقصودی حصہ بیان کر کے غیر مقصودی حصہ چھوڑ دینا. اب میری طرف دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں. اس کی قرآن میں بڑی مثالیں ہیں. اندماج کس کو کہتے ہیں؟ مقصودی بات بیان کرنا اور غیر مقصودی چھوڑ دینا. آسان الفاظ کہوں، ضروری بات بیان کرنا اور غیر ضروری بات چھوڑ دینا، یہ آسان الفاظ ہیں. ضروری بات بیان کرنا اور غیر ضروری بات چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں اندماج. اب اس کی مثالیں سورۃ مریم کھولیں. پہلا رکوع ہے، 16واں پارہ ہے. میں شروع سے معنی کر رہا ہوں، شروع سے سورۃ مریم شروع ہو رہی ہے تو تفصیل نہیں کروں گا، تفصیل سبق میں ہوتی ہے. سادہ معنی کرتا ہوں تاکہ اصطلاح اندماج آپ کو سمجھ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ بیان ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے خاص بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی. مولانا آ گیا ہے قرآن پاک رہے ہو جی کی جانو. سبق کو دیکھیں. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ بیان ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا. کس پر رحمت کی تھی؟ اپنے خاص بندے زکریا علیہ السلام پر. اذ نادى ربه نداء خفیا. جب پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارنا آہستہ آہستہ. تفصیل نہیں، سادہ ترجمہ. تفصیل سبق میں ہوتی ہے. بڑی اس کے اندر راز ہیں، بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں. قال عرض کی حضرت زکریا علیہ السلام نے رب انی وہن العظم منی. اے میرے پروردگار یقیناً کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری جانب سے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا. اور بڑا اٹھا ہے سر میں بڑھاپا. سر میرا سفید ہو گیا ہے اللہ. وال سر دے میرے چٹے تھی گئے. وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ نے توفیق دی. جب یہ سورت ہم نے شروع کی تو پھر میں عرض کروں گا ہم تو حوالہ داڑھی کا دیتے ہیں. میری چٹی داڑھی ہے تے کوئی یقین نہیں آتا. آپ سوال پر غور کریں گے تو میں جواب عرض کروں گا نا. اے میں چٹی داڑھی نال کوڑ مرے نا، میں داڑھی کے سفید بال ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں. ہم حوالہ داڑھی کا دیتے ہیں، زکریا علیہ السلام حوالہ سر کا دے رہے ہیں. اللہ میرا سر سفید ہو گیا. حوالہ تو داڑھی کا دینا چاہیے تھا. سوال سمجھو تو میں دوستوں نے جواب عرض کراں. حوالہ کس کا دینا چاہیے تھا؟ اصلا حوالہ کیسے دا دینے ہیں؟ میری چٹی داڑھی ہے نہ، میں چٹی داڑھی نال کوڑ مرے دا پیاں. ہم نے تو کبھی سر کا حوالہ نہیں دیا، نہ میرے سر دے چٹے وال ان دے، نہ ہم تو حوالہ داڑھی کا دیتے ہیں. زکریا علیہ السلام نے حوالہ سر کا دیا. یہ کیوں؟ اب آپ راز یہ ہے داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے اور سر دیر سے سفید ہوتا ہے. داڑھی جلدی چٹی تھی دیئے. آج کل تو بچوں کے بال بھی سفید ہے نا، میں بالوں دی گل نہ کرے آج کل. داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے اور سر بعد میں جا کر سفید. کیوں؟ اگر زکریا علیہ السلام حوالہ داڑھی کا دیتے نا پھر عمر اتنی لمبی معلوم نہ ہوتی. پھر عمر اتنی لمبی معلوم نہ ہوتی. داڑھی سفید ہو جائے اور اس کے بعد سارا سر جا کر سفید ہوتا ہے. سارا سر اس وقت جا کر سفید ہوتا ہے جب عمر بہت بڑی ہو جائے. تو سر کا حوالہ دینے میں راز یہ اللہ میری عمر تھوڑی نہیں ہے، عمر بہت لمبی ہو چکی ہے.
لیکن وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں ہوا میں تجھے پکارنے کی وجہ سے میرے پروردگار محروم۔ جب بھی میں نے تجھے پکارا کبھی میں محروم نہیں رہا، اللہ مہربانی کر۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور یقیناً مجھے خطرہ ہے رشتہ داروں کا اپنے بعد، اپنی وفات کے بعد۔ اللہ میری مرضی کے مطابق میرے رشتہ دار دین کا کام نہیں کریں گے، مجھے یہ خطرہ ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے بیوی میری بانجھ، اس کی کبھی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس عطا فرما مجھ کو اپنی طرف سے کوئی وارث، اللہ مجھے وارث دے دے میری مرضی کے مطابق دین کا کام کرے۔ میری طرف دیکھیں سارے احباب، سبق یہاں پہنچا تو میں آپ کو عرض کروں گا، زکریا علیہ السلام عرض کرے اللہ مجھے رشتہ داروں سے خطرہ ہے، میری مرضی کے مطابق دین کی محنت نہیں کریں گے، مجھے بیٹا دے دین کی خدمت کرے۔ زکریا علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ میرے رشتہ داروں کو ٹھیک کر دے۔ سوال پر آپ غور کریں تو میں جواب عرض کروں، رشتہ داروں کو ٹھیک کر دے، بیٹا کیوں مانگا؟ یاد رکھنا جو شروع ہی سے نیک ہو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جو شروع ہی سے نیک ہو نا، ایک بندہ ہے گنہگار ہے، فاسق فاجر ہے، میں مثال دیتا ہوں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اچھا اس نے توبہ کر لی سچے دل سے، ایک قاتل ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، میں مثال دیتا ہوں، اس نے توبہ کر لی، نیک بن گیا، لیکن لوگ اس کے ماضی کو یاد رکھتے ہیں، اور سا کو پتہ ہے ہاں جیرے تیرے کرتو، جتنا بھی نیک بن جائے نا لوگ پچھلی باتیں یاد رکھتے ہیں۔ تو رشتہ دار اگر درست ہو بھی جائے نا ان کا اثر وہ نہیں ہوگا جو شروع ہی سے نیک بیٹے کا اثر ہوگا، اس لیے بیٹا مانگا۔ دیکھیں قرآن پاک کتنے راز ہیں قرآن میں، اللہ کا کلام ہے، سمندر ہے سمندر۔ آؤ جی یہ باتیں سبق میں ہوگی انشاءاللہ کہہ دیں۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث بنے، علم کا وارث بنے، تفصیل سبق میں کریں گے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور کر تو اللہ کریم اس بیٹے کو، اے میرے پروردگار کر تو اس کو پسندیدہ۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، جواب آیا اے زکریا علیہ السلام یقیناً ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، نام اس کا یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ نام آپ نے نہیں رکھنا، ہم نے نام پہلے سے رکھ دیا ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، نہیں بنایا ہم نے واسطے اس کے اس سے پہلے کوئی ہم نام، ایسے نام والا بچہ آج تک ہم نے بنایا ہی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اس صورت کو شروع کروں گا تو آپ کو جملہ سناؤں گا اور قرآن میں سے حوالے دکھاؤں گا۔ 5 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کا نام ولادت سے پہلے رکھا گیا۔ آپ مجھے گنتی بتائیں، میں نام شمار کرتا ہوں، کتنے انبیاء کرام؟ 5۔ یحییٰ علیہ السلام کا نام ولادت سے پہلے رکھا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ولادت سے پہلے رکھا گیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام بھی ولادت سے پہلے رکھا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ولادت سے پہلے رکھا گیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد یہ بھی ولادت سے پہلے رکھا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی پیدائش سے 650 سال پہلے اپنی بنی اسرائیل قوم کو فرما دیا تھا، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد تشریف لائے گا اور اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ سارے حوالے قرآن میں ہیں لیکن یہ سبق کی بات ہے، آگے چلیں۔ قال ربی انا یکون لی غلام، حضرت نے عرض کی زکریا علیہ السلام نے میرے پروردگار کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ ہے بیوی میری بانجھ، کبھی بھی اس کی اولاد نہیں ہوئی، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور تاکہ پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے میں سے انتہا کو، بہت زیادہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی اولاد کے قابل نہیں ہے، کیسے بیٹا ہوگا؟ بیٹا تو تو نے دینا ہے، نام بھی بتا دیا یحییٰ علیہ السلام۔ اب میری طرف دیکھیں، یہاں سبق میں عرض کروں گا انشاءاللہ 3 طریقے ہیں اولاد ملنے کے۔ اے اللہ میں بھی بہت بوڑھا، گھر والی بھی اولاد کے قابل نہیں،
ना बेटा जो देगा हम दोनों जवान हो जाएंगे। बूढ़ों की तो औलाद नहीं होती, हम तो बहुत बूढ़े हैं, बीवी औलाद के काबिल नहीं, जवान करके देगा। नंबर 2, ये मेरी बीवी तो औलाद के काबिल नहीं है, मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी, उसमें से देगा। नंबर 3, इसी हालत में देगा, मैं बूढ़ा बीवी औलाद के काबिल नहीं। 3 तरीके हैं, दोनों जवान हो जाएंगे फिर बेटा देगा, या मैं दूसरी शादी करूं दूसरी बीवी में से देगा, ये तो औलाद के काबिल नहीं, या इसी हालत में देगा हम बूढ़ों को। जवाब आया काला कज़ालिक, अल्लाह ने फरमाया दूसरी आप शादी करें उसमें से दूं या जवान करके दूं, फिर कुदरत का कमाल तो नहीं है बूढ़ों को दूंगा। काला कज़ालिक, फरमाया इसी हालत में दूंगा, इसी तरह होगा तुम्हारा बेटा। काला रब्बो का, तेरे परवरदिगार ने फरमा दिया, हुवा अलैया हय्यिन, वो मैं अल्लाह करीम पर बड़ा आसान है, बूढ़ों को औलाद देना बड़ा आसान है। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्ल, देखिए ना मेरे पैगंबर दलील, और ताकीद पैदा किया मैंने आपको इससे पहले, वलम तकु शैया, नहीं थे आप कोई चीज, आप नहीं थे मेरे प्यारे पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह ने आपको बना दिया, तो आप में से मैं अल्लाह बेटा क्यों नहीं बना सकता। क़ाल रब्बी जल्ली आया, तेरी निशानी ये है कि नहीं कलाम कर सकेगा तू लोगों के साथ 3 रातें सबियन, तंदुरुस्त होने के बावजूद। 3 दिन तक आपकी जबान बंद हो जाए ना, लोगों से आप बात नहीं कर सकेंगे, अल्लाह का जिक्र करना चाहेंगे जबान चलेगी, लेकिन लोगों से बात करना चाहें जबान बंद हो जाए, समझ लेना बेटे मिलने का वक्त आ गया है। अब गौर करें, एक बात अर्ज करता हूं, और ताना स्पीकर बंद करो 1 मिनट, मस्तूरात अल्लाह 1 मिनट बंद करो, जल्दी 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 कारी साहब 1 मिनट लाओ भाई, गल करनी है मैं। अच्छा आप जरा गौर करें, औरत को जब हमल हो जाए ना, उसकी माहवारी बंद हो जाती है जी। गौर करो सारे साथी, औरत को जब हमल हो जाए माहवारी बंद हो जाती है। माहवारी का बंद हो जाना ये दलील होती है कि औरत को हमल ठहर चुका है जी। और करें दे पे हो, माहवारी का बंद हो जाना ये निशानी होती है कि औरत का हमल ठहर चुका है। अल्लाह मेरी बीवी जो है वो तो बिल्कुल औलाद के काबिल नहीं, बूढ़ी है, इसका तो वो माहवारी वाला सिलसिला ही नहीं रहा, पता कैसे चलेगा हमल हो चुका है कि नहीं। सवाल पर गौर किया कि नहीं। बीवी जब बूढ़ी, बस निकले हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने, मिनल मेहराब, इबादत खाने से। मेहराब, ये मेहराब ये पीछे, मेहराब मुहारबत से है, मुहारबत कहते हैं जंग को, जंग करना। मेहराब को मेहराब इसलिए कहते हैं यहां शैतान से जंग की जाती है। सुनते बैठे हो, मेहराब को मेहराब इसलिए कहते हैं यहां शैतान से जंग की जाती है। मेहराब मुहारबत से है, मुहारबत जंग करने को कहते हैं। निकले हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम पर इबादत खाने से, फ़ाउहा इलैहिम, पर इशारा किया ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ। ज़बान बंद हो गई है, अब इशारा कर रहे हैं, अन सब्बिहू बुकरतम वाशिया, के तस्बीह करो तुम सुबह और शाम। ज़बान बंद हो गई है, ये निशानी है बेटा मिलने वाला है, तुम तस्बीह बयान करो कौम वालों सुबह शाम। मसला समझ आ गया। ज़बान में रुकावट हो तो इशारे से तबलीग करनी चाहिए। इशारा कर रहे हैं, तस्बीह करो बेटा मिलने वाला है, शुक्र करो, या वैसे उनका मामूल था तस्बीह के लिए कहा करते थे तफसील सबक में। अब मेरी तरफ देखें, इतने तक तो किस्सा हो गया। अल्लाह की शान, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो घर वाली थी
اللہ کریم نے حمل ان کا ٹھہر گیا، پھر مدت گزری، مدت پوری ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی آئی، یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام پکڑ تو تورات کو مضبوطی کے ساتھ، تورات کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، یعنی تورات پر عمل کر۔ یحییٰ علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، پچھلی جو ساری باتیں تھیں اللہ نے بیان نہیں کی۔ یحییٰ علیہ السلام حمل ٹھہرا، پھر پیدا ہوئے، پھر والدہ کا دودھ پیا، پھر بچپن گزرا، پھر بڑے ہوئے، پھر جوان، یہ ساری باتیں چھوڑ دیں۔ اس کو کہتے ہیں اندماج، مقصودی بات بیان کرنا اور غیر مقصودی چھوڑ دینا۔ کو گل سمجھئیے، اس کو کہتے ہیں اندماج۔ یہ ساری باتیں اللہ نے حذف کر دی ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام حمل ٹھہرا، پیدا ہوئے، دودھ پیا، بڑے ہوئے، او بچپن ہوئے، یہ ساری باتیں اللہ نے چھوڑ دی ہیں، مقصودی بات بیان کی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اندماج، مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی بات چھوڑ دینا۔ مثال سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن میں اس کی مثالیں ہیں بڑی۔